ماہر مجھے غصے سے دیکھنے لگا، کہنے لگا تم میری گرل فرینڈ نہیں ہو افق، سمجھی؟ پتہ نہیں کیوں اسے غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا تو کیا ہم دوست نہیں ہیں ماہر؟ مجھے اس کی بات سن کے حیرت ہوئی تھی۔ کہنے لگا بالکل بھی نہیں۔ میں نے کہا ماہر ہم دونوں دوست ہی تو ہیں، تبھی تو ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، تم اپنی باتیں مجھ سے کرتے ہو۔ وہ کہنے لگا کس نے کہا تم سے کہ صرف دوست سے ہی باتیں ہوتی ہیں؟ پھر کہنے لگا میں تمہارا دوست نہیں ہوں افق۔ میرا ناک پکڑ کے اس نے دبایا اور اٹھ کے چلا گیا۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی، پاگل کہیں کا، دوست نہیں تو پھر آتا کیوں ہے یہاں پہ؟ اسے بھی نا بالکل عقل نہیں ہے۔ میں نے یہ کہہ کے شاید خود کو مطمئن کرنا چاہا تھا کہ وہ کبھی سنجیدہ نہیں ہوتا، شاید یہ بات مذاق میں کہی ہے۔ میں جانتی تھی میری منت کرے گا، سماجت کرے گا، کچھ بھی کرے گا، مگر نوٹس مجھ ہی سے بنوائے گا اور میرے نوٹس سے ہی یاد کرتا تھا۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا، ہم یونیورسٹی میں آ کے پھر سے ایک ساتھ ہو گئے۔ وہ بہت خوش تھا، کہنے لگا میرا پارٹنر مجھے دوبارہ سے مل گیا۔ یونیورسٹی کے پہلے دن ہی جب ہم کلاس میں گئے تو میں وہاں کی لڑکیوں کے ساتھ ہی بیٹھنے لگی۔ ماہر نے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا یہاں نہیں، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ میں نے کہا تمہارے پاس میں کیوں بیٹھوں؟ تم لڑکوں میں بیٹھو، میں لڑکیوں میں بیٹھوں گی۔ ماہر کہنے لگا نہیں تم میرے پاس بیٹھو گی۔ وہ مجھے اپنے پاس بٹھا چکا تھا اور ہر روز ایسے ہی کرتا تھا۔ جب بھی ہم مل کے کوئی پروجیکٹ کرتے تو وہ پارٹنر کے طور پہ مجھے ہی بناتا تھا۔ پروفیسر سے کہہ دیتا تھا کہ ہم دونوں مل کے پروجیکٹ بنائیں گے۔ میں بھی شاید اس کی عادی ہونے لگی تھی یا ہو چکی تھی۔ ابھی ہم دوسرے سیمسٹر میں تھے جب نازش ہماری زندگی میں آئی۔ پہلی کلاس میں تو اس نے ہمیں دیکھ کے رخ بدل لیا۔ ایک بار ماہر یونیورسٹی آیا ہی نہیں، اس نے چھٹی کی تھی۔ اس دن میں نازش کے پاس بیٹھ گئی کیونکہ اس کے پاس کی جگہ خالی تھی۔ ابھی بھی اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی تم دونوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ چلو وہ تو لڑکا ہے، لڑکوں کے تو کام ہی یہی ہوتے ہیں، لیکن تمہیں تو سوچنا چاہیے تھا۔ کیا یہ کوئی شرط لگانے والی تھی؟ میں ہنسنے لگی، میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، میں ماہر کو تنگ کر رہی تھی۔ تمہیں اس دن جو اس سے ٹکر ہوئی تھی وہ اتفاقیہ تھی، وہ میرے نوٹس لے کے بھاگ رہا تھا، اس لیے میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ ایسا لڑکا نہیں ہے، ایسا لڑکا ہوتا تو کیا میں اس کے ساتھ بیٹھتی؟ میری بات سن کے وہ کچھ چپ سی ہوئی، لیکن پورا دن میرا اس کے ساتھ گزرا۔ بہت اچھی لڑکی تھی۔ وہ لاہور سے کراچی شفٹ ہوئے تھے، اس لیے اس نے دوسرے سیمسٹر سے ہی یہاں پہ جوائن کیا تھا۔ کہنے لگی میں کراچی میں زیادہ کسی کو نہیں جانتی، میرے فادر کا ٹرانسفر ہوا تھا اس لیے ہمیں بھی آنا پڑا۔ میری یہاں کوئی دوست نہیں ہے، سب لاہور میں ہے۔ میں نے کہا تو مجھ سے دوستی کر لو، ہمارے گروپ میں آ جاؤ، ویسے بھی ہمارے گروپ میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی تمہاری یہ عادت بہت اچھی ہے۔ بہرحال میں پورا دن نازش کے ساتھ ہی رہی، کافی اسٹوڈنٹ سے اس کی بات چیت بھی کروا دی، دوستی بھی کروا دی، ہم نے ساتھ ہی لنچ بھی کیا۔ اگلے روز جب ماہر یونیورسٹی آیا تو کہنے لگا کیسا گزرا تمہارا دن میرے بغیر؟ میں نے کہا فرسٹ کلاس۔ کہنے لگا جھوٹ مت بولو افق، مجھے پتا ہے تم نے مجھے بہت مس کیا ہوگا۔ میں نے کہا صابن سے منہ دھویا کرو، سمجھے نا، تاکہ ہوش ٹھکانے پہ آئے۔ خالی پانی کے چھینٹے مار کے آ جاتے ہو اور خوش فہمیوں میں رہتے ہو کہ تمہارے بغیر میں اداس ہو جاؤں گی۔ ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے میری دوستی کس سے ہوئی؟ میں اس کے ساتھ ہی سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ کہنے لگا کس سے ہوئی؟ میرے علاوہ کسی اور سے کر کے تو دیکھو، جان نہیں لے لوں گا اس کی۔ میں نے کہا اچھا، جان لے لو گے تم اس کی؟ عین اسی وقت نازش کلاس روم میں داخل ہوئی۔ میں نے کہا اس سے ہوئی ہے میری دوستی، جاؤ لے لو اس کی جان۔ نازش کو دیکھ کے اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، کہنے لگا اس لڑکی سے ہوئی ہے۔ میں نے کہا تو تمہیں کیا لگا؟ کہنے لگا لڑکی سے ہوئی ہے تو خیر ہے۔ بہرحال نازش آہستہ آہستہ ہم دونوں کے ساتھ ہی اٹھنے بیٹھنے لگی تھی، کچھ ماہر سے بھی بے تکلف ہو چکی تھی۔ اس بار پروفیسر عبدالحق نے ہمیں جو پروجیکٹ دیا، کہنے لگے میں تم سب لوگوں کی ٹیم کو توڑنا چاہتا ہوں جو تم لوگوں نے خود ہی بنا رکھی ہے، اور ہر پروفیسر کو تنگ کرتے ہو کہ اپنی مرضی کا پارٹنر چاہیے۔ ماہر کہنے لگا یہ بڈھا میرے ہاتھوں مر جائے گا اگر اس نے تمہیں کسی اور کے ساتھ پارٹنر بنایا تو۔ میں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، چپ کر کے بیٹھو،
اگر انہوں نے سن لیا نا تو تمہیں گنجا کر کے رکھ دیں گے۔ جب بھی میرے پاس بیٹھتا تھا پروفیسروں کی برائیاں میرے کان میں کرتا رہتا تھا، لیکچر سننے ہی نہیں دیتا تھا، ہر وقت بس چک 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 شروع رہتی تھی۔ کبھی کہتا تھا لگتا ہے بیوی سے مار کھا کے آیا، آج بیوی نے ناشتہ نہیں دیا ہوگا۔ سب کی نظروں سے چھپ کے میرے کان میں بولتا رہتا تھا اور میں اسے غصے سے دیکھتی رہتی، ہر روز یہی کہتی کہ آج تمہارے ساتھ نہیں بیٹھوں گی، لیکن وہ ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس بٹھا لیتا۔ پروفیسر عبدالحق نے ماہر اور نازش کا گروپ بنایا کہ تم دونوں پروجیکٹ پہ کام کرو گے۔ اگر نازش کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید وہ صاف انکار کر دیتا، لیکن چونکہ ہماری اس سے بھی دوستی تھی، بات چیت تھی، اس لیے وہ چپ رہا۔ سر نے میرا پارٹنر حیدر کو بنا دیا، وہ بھی اچھا لڑکا تھا۔ جیسے ہی میرے ساتھ حیدر کا نام سنا تو ماہر کہنے لگا سر ہم تینوں ایک ساتھ کر لیں، میں، افق اور نازش۔ پروفیسر کہنے لگے جی نہیں، جو تمہیں کہا ہے تم وہی کرو گے، مجھے پتہ ہے تم بار بار افق کے ساتھ پارٹنر کیوں بنتے ہو، ساری محنت اس کی ہوتی ہے۔ پھر نازش سے کہنے لگے کہ تم اس کا بس اتنا ہی ساتھ دو گی جتنا تم سے کہا گیا ہے، یہ نہ ہو کہ ماہر سارا پروجیکٹ تم سے کروائے، کیونکہ یہ ایک نمبر کا نکما ہے۔ یہ سن کے وہ ذرا سا مسکرائی تھی۔ بہرحال مجھے حیدر کے ساتھ کام کرنا تھا، حالانکہ وہ اچھا تھا، لیکن میری اس سے زیادہ لیکس نہیں تھی۔ زیادہ تر وہ اپنے ہی گروپ میں رہتا تھا، لیکن اس بار پروفیسر صاحب نے سب کے گروپ کو توڑ دیا تھا، سب کو الگ الگ کر دیا تھا۔ 1 ہفتے کا پروجیکٹ تھا، اس لیے پروفیسر عبدالحق کی کلاس میں ہمیں بیٹھنا بھی ایک ساتھ ہی تھا۔ ہم سبھی الیکٹریکل انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ تھے۔ مجھے حیدر کے ساتھ سولر انرجی کے سسٹم پہ کام کرنا تھا اور ماہر اور نازش کو پروٹیکشن سسٹم پہ۔ ابھی تک میرا واسطہ ماہر کے علاوہ کسی لڑکے سے نہیں پڑا تھا، اور حیدر سے شاید ہی کبھی صرف سلام ہی ہوا ہو۔ وہ بھی کافی کنفیوز سا لگ رہا تھا، لیکن پروفیسر عبدالحق کے سامنے بولا کچھ نہیں۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ جو پروجیکٹ ہم دونوں کو دیا گیا تھا وہ کافی مشکل تھا۔ سر نے ہم سب لوگوں کی جگہ بھی تبدیل کر دی تھی۔ میں پہلی بار ماہر کے علاوہ کسی اور لڑکے کے ساتھ بیٹھی تھی، اس لیے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ حیدر کافی کم گو تھا، زیادہ باتوں کی عادت مجھے بھی نہیں تھی۔ ہاں، ماہر بہت زیادہ باتیں کرتا تھا۔ پہلا دن تو میرا حیدر کے ساتھ بہت بور گزرا، کیونکہ وہ صرف اپنے ہی کام میں مصروف رہا، نہ مجھ سے مشورہ لیا، نہ کوئی بات کی۔ پہلی بار مجھے ماہر کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ دوسرے دن میرا صبر جواب دے گیا۔ میں نے کہا یہ پروجیکٹ آپ اکیلے تو نہیں کر رہے؟ وہ کہنے لگا ویسے میں اکیلے بھی کر سکتا ہوں، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ لڑکیاں الیکٹرانک انجینئرنگ کی فیلڈ میں آتی ہی کیوں ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ میں نے اپنے آئی برو اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں نے کہا کیوں؟ لڑکیاں کیوں نہیں آ سکتی؟ میرے خیال سے جس دور میں ہم لوگ موو کر رہے ہیں، لڑکیاں لڑکوں سے کسی بھی طور پیچھے نہیں ہیں۔ کہنے لگا ہاں، انہیں شوق ہے مرد کے شانہ بشانہ چلنے کا، چاہے بعد میں کسی بڑی مصیبت میں کیوں نہ پھنس جائے۔ اب اگر آپ کو کرنٹ لگ جائے تو سوچیں کیا ہوگا آپ کے ساتھ، آپ تو کنٹرول ہی نہیں کر سکیں گی۔ میں نے کہا تو وہ تو آپ کو بھی لگ سکتا ہے۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا آئی ایم سیف۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو سیف کرنا سیکھنا چاہیے۔ پھر وہ مجھے کچھ احتیاطی تدابیر بتانے لگا۔ ہم لوگوں کا آدھے سے زیادہ دن ایک دوسرے کے ساتھ گزرنے لگا۔ جس طرح سے وہ محنت کر رہا تھا میری دلچسپی اور بھی زیادہ بڑھنے لگی۔ پھر وہ کافی کچھ مجھے بتاتا رہتا تھا۔ ایک بار کہنے لگا میں چاہتا ہوں ہمارا پروجیکٹ سب سے اچھا بنے۔ اس نے کام کے علاوہ مجھ سے کوئی بھی فضول بات ابھی تک نہیں کی تھی۔ ہمیں خالی جگہ پہ سورج کی روشنی میں کام کرنا تھا، سولر پلیٹ سے کس طرح سے بجلی کو پیدا کیا جاتا ہے اس کا تجربہ کرنا تھا۔ ان دنوں میری ماہر سے بالکل بات چیت نہیں ہو رہی تھی، ہاں البتہ میری حیدر سے کافی اچھی سلام دعا ہو چکی تھی۔ اب وہ ہنس کے مجھ سے بات کر لیا کرتا تھا، اکثر میری خامیاں مجھے نکال کے بتاتا تھا کہ یہ دیکھیں مس افق، آپ نے یہ کیا کر دیا، اسے یوں نہیں اسے یوں کرتے ہیں۔ زیادہ تر کام ہمارا دھوپ کا تھا، دن کے وقت کا تھا، اور ان دنوں گرمیوں کے دن تھے۔ جب تک شام نہیں ہوئی ہم لوگ اپنے پروجیکٹ کا کام کرتے رہے، کیونکہ 15 دن گزر گئے تھے اور اب ہمیں اپنے پروجیکٹ کو فائنل کرنا تھا۔ شام کو تھک ہار کر بھوک بھی کچھ زیادہ ہی لگنے لگی۔
ہم یونیورسٹی سے باہر تھے، اس لیے وہ مجھے ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا جو مناسب سا تھا۔ کہنے لگا میں اسی ریسٹورنٹ کا کھانا افورڈ کر سکتا ہوں۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ شاید وہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ کھانا میں نے آرڈر کیا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران مجھے باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی فیس کے پیسے خود ارینج کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، اور یہ اس کا پیشن ہے، اس لیے بہت محنت سے کام کرتا ہے۔ کھانے کا بل میں نے مینیو بک میں رکھا تو کہنے لگا یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں اتنا بھی غریب نہیں ہوں کہ بل نہ پے کر سکوں۔ میں نے کہا آپ نیکسٹ ٹائم کر دیجیے گا۔ کہنے لگا نہیں، لڑکی کے ساتھ باہر آ کے کھانا کھانے کا پہلا اصول یہ ہے کہ بل لڑکا پے کرتا ہے، پلیز۔ اس نے کارڈ میں سے میرے پیسے نکال کے میری طرف رکھے، پھر اپنے بٹوے میں سے پیسے نکال کے مینیو کارڈ میں رکھنے لگا۔ ہمارا پروجیکٹ بالکل کمپلیٹ ہو چکا تھا اور سب سے پہلے ہم نے ہی کمپلیٹ کیا تھا، اور پہلے نمبر پہ سر نے ہمیں ہی سراہا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ پہلی دفعہ میں نے حیدر کے چہرے پہ بھی بے تحاشا خوشی دیکھی تھی۔ نازش اور ماہر کے پروجیکٹ کو تیسرا نمبر ملا تھا۔ کہنے لگا تم میرے ساتھ نہیں تھی نا؟ میں نے کہا جانے بھی دو، مجھے پتہ ہے ساری محنت نازش نے کی ہوگی، تم نے بس اس کا سر کھایا ہوگا۔ نازش ہنسنے لگی، کہنے لگی نہیں، میں نے اس سے پورا کام کروایا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا سچ بتاؤ، یہ اور کچھ کر لے؟ نوٹس تک تو اپنے بنا نہیں سکتا، میرا سر کھاتا ہے۔ اسائنمنٹ ہو تو لا کے میرے سامنے پٹخ دیتا ہے کہ کرو اسے۔ یہ تمہارے ساتھ کام کروائے گا؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ میں واقعی بے یقین تھی۔ وہ کہنے لگی بس کام کروانا آنا چاہیے، تم اس کے نخرے اٹھانا کم کر دو، یہ خود کرے گا کام۔ ماہر بس مسکرائے جا رہا تھا۔ کہنے لگا سن لیا تم نے افق، تم نے مجھے سر چڑھا کے رکھا ہے لڑکی۔ یہ کہتے ہوئے میرے بال بکھیر چکا تھا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا رجسٹر وہیں پہ اس کے کندھے پہ مارا۔ میں نے کہا تمہیں بس نازش ہی ٹھیک کر سکتی ہے۔ نازش یہ سن کے ہنسنے لگی۔ ہم تینوں ہی کینٹین میں گئے، لنچ کر رہے تھے۔ لنچ اس بار نازش ہی کروا رہی تھی۔ جب حیدر وہاں پہ آیا، کہنے لگا افق آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ کہنے لگا نہیں یہاں پہ نہیں، کیا آپ میرے ساتھ آ سکتی ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کے کھڑی ہوتی، ماہر نے میری کلائی پکڑ لی۔ پتہ نہیں اسے غصہ کس بات پہ آیا۔ حیدر کو دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا کہنا ہے تم نے؟ یہی کہو نا، ہم سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے ماہر کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی۔ ماہر کی آنکھوں میں دیکھ کے حیدر کچھ گڑبڑایا تھا، پھر سنبھل گیا۔ کہنے لگا مجھے صرف افق سے بات کرنی ہے، تم سے نہیں، اور تمہارے سامنے بھی نہیں کرنی۔ حیدر پھر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں اپنی کلائی ماہر کے ہاتھ سے چھڑوا رہی تھی۔ ماہر میرا ہاتھ چھوڑو، کیا ہو گیا تمہیں؟ ماہر کہنے لگا اسے جو کہنا ہے یہاں کیوں نہیں کہہ رہا؟ پھر کھڑا ہو گیا۔ میرا بازو چھوڑ کے حیدر کے بالکل سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا کہو نا، میرے سامنے کیوں نہیں کہہ رہے؟ نازش اسے اور حیدر کو دیکھنے لگی۔ میں پتہ نہیں کیوں گھبرا گئی۔ حیدر کہنے لگا افق میں پھر کبھی تم سے بات کر لوں گا۔ یہ کہہ کے وہ جانے لگا لیکن ماہر نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کہنے لگا افق سے جب بھی بات کرنی ہوگی نا تو میں تمہیں اس کے ساتھ ہی ملوں گا، جو کہنا ہے میرے سامنے کہو۔ میں نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو ماہر، ہاتھ چھوڑو اس کا۔ اس بار حیدر بھی بڑے غصے سے اسے دیکھ رہا تھا لیکن اس نے کہا کچھ نہیں، چلا گیا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ کہنے لگا تم مجھے کہہ رہی ہو؟ وہ ہوتا کون ہے تم سے الگ میں بات کرنے والا؟ ایسی بھی کیا بات کرنی تھی اس نے؟ میں نے کہا کتنی بری بات ہے، تم مجھ سے الگ میں بات نہیں کرتے کیا؟ ہمارا کلاس فیلو ہے اور پھر میں اس کے ساتھ پروجیکٹ پہ کام کر چکی ہوں، ہوگا کوئی کام۔ کہنے لگا تو اکیلے میں کیوں بات کرنا چاہتا ہے؟ تم نے اس کے ساتھ کام کیا ہے، اس نے تمہیں خرید نہیں لیا۔ غصہ تو مجھے بھی بہت آیا۔ میں نے کہا تو تم نے مجھے کیا اپنی پراپرٹی سمجھ رکھا ہے؟ جو میرے ساتھ بیٹھتے ہو بات کرتے ہو، تم بھی میرے لیے ویسے ہی ہو۔ یہ سن کے مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا اس کا مطلب تمہاری نظر میں حیدر میں اور مجھ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو کیا فرق ہے؟ بس اتنا کہ تم بچپن سے میرے ساتھ ہو، ہم بچپن سے ایک ساتھ ہیں، دوست ہیں، بس ساری زندگی کلاس فیلو رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ میری بات سن کے اس نے غصے سے ایک پیر کرسی پہ مارا۔
کرسی وہیں گر گئی۔ کینٹین میں بیٹھے بہت سے اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھنے لگے۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں اس کا رویہ دیکھ کے حیران تھی۔ غصہ مجھے بھی اس پہ بہت آیا تھا۔ نازش کہنے لگی اس سے ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا، یہ میرے ہاتھوں سے پٹ جائے گا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے، اچھا خاصا تھا، خامخواہ کا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے جیسے میں اس کی پراپرٹی ہوں، مجھ سے کوئی اکیلے میں بات نہیں کر سکتا۔ کہنے لگی اچھا تم تو کول ڈاؤن ہو جاؤ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ باقی کے پورا دن میں نے ماہر سے بات ہی نہیں کی تھی۔ اگلی کلاس میں اس کے بجائے نازش کے پاس بیٹھ گئی اور وہ مجھے غصے سے دیکھے جا رہا تھا، لیکن میں نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگا تھا۔ میں جب گھر پہ آئی تب بھی مجھے بہت غصہ تھا۔ میں نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ سوچ چکی تھی کہ ماہر سے اب بات ہی نہیں کروں گی۔ اگلے روز جیسے ہی میں نازش کے پاس بیٹھنے لگی، مجھ سے پہلے وہ بیٹھ گیا، مجھے بالکل اگنور کر گیا۔ نازش سے باتیں کرنے لگا، لیکن وہ ٹھیک سے جواب نہیں دے رہی تھی، میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کندھے اچکائے اور کلاس کی کسی اور لڑکی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے بھی پوری کلاس میں ایک نظر اس پہ نہیں ڈالی۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھنے کیا لگا تھا۔ یہ نہیں کہ مجھ سے ایکسکیوز کرتا کہ اس نے جو کچھ کیا غلط کیا۔ پتہ نہیں خود کو سمجھ کیا رہا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ حیدر اس دن آیا نہیں تھا۔ پورا دن اس نے نازش کے ساتھ گزارا۔ میں بھی نازش کے پاس نہیں گئی۔ مجھے لگا شاید 1-2 دن میں ماہر کو اپنے رویے کا احساس ہو جائے گا، مجھ سے معافی مانگے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور دن گزر گیا۔ حیران میں اس بات پہ تھی کہ حیدر نہیں آیا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا، حالانکہ اتنی چھٹیاں نہیں کرتا تھا وہ۔ دوسری جانب ماہر مجھے بالکل نظر انداز کر گیا تھا۔ نازش کو بھی مجھ سے بات نہیں کرنے دیتا تھا۔ میں بات کرتی تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے لے جاتا۔ اب مجھے نازش پہ بھی غصہ آتا کہ وہ اس کی بات مان کے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ کہہ نہیں سکتی کہ وہ کون ہوتا ہے اس پہ حق جمانے والا۔ میں نہیں جانتی تھی میرے اندر ایسی کیا چیز تھی جو مجھے تکلیف دے رہی تھی۔ کچھ دن بعد میں لائبریری میں بیٹھی اپنے نوٹس تیار کر رہی تھی جب وہ لائبریری میں آیا، میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کے میں نے اپنا پورا رخ دوسری جانب کر لیا تو اس نے نوٹس میرے سامنے پھینک کے کہنے لگا یہ دیکھو نوٹس، کیا سمجھتی ہو تم نوٹس نہیں دو گی تو کیا مجھے ملیں گے نہیں؟ تم سے اچھے نوٹس بناتی ہے نازش، اور میری ہیلپ بھی بہت اچھے سے کرتی ہے، تمہاری طرح نخرے بھی نہیں دکھاتی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے نوٹس ایک طرف کیے اور اپنے بنانے لگی۔ کہنے لگا دیواروں سے باتیں نہیں کر رہا میں نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا جیلس ہو رہی ہو تم۔ اس بار میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کس سے جیلس ہوں گی میں؟ کہنے لگا نازش سے، یا اس بات سے کہ میں اسے اہمیت دے رہا ہوں؟ اندر ہی اندر جلن تو ہو رہی ہوگی تمہیں۔ میں نے پورا رخ اس کی طرف کیا۔ میں نے کہا اتنے اہم تم میرے لیے نہیں ہو، سمجھ آئی نا تمہیں؟ اور دوسری بات، مجھے نازش سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اور اچھا ہے کہ تم اس کے ساتھ ہو۔ شاید اس کے ساتھ رہ کے تمہارا دماغ بھی کچھ ٹھیک جگہ پہ آ جائے، جو آج کل پتہ نہیں کہاں اڑ رہا ہے۔ تم اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی سمجھنے لگے ہو۔ میں نے اپنی کتابیں بند کیں، اپنے بیگ میں ڈالیں اور اٹھ کے باہر چلی گئی۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا۔ بہرحال نازش سے مجھے کوئی پرخاش نہیں تھی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، مجھے اچھی بھی بہت لگتی تھی، بہت معصوم تھی، اس کے چہرے پہ خوبصورتی بھی بہت تھی، شاید مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ کچھ دنوں کے لیے ماہر کو اپنے والد کے ساتھ دبئی جانا پڑا۔ اس دن میرے گھر آیا، اپنی دونوں انگلیاں جوڑ کے میری طرف کی، کہنے لگا چلو نا صلح کر لیتے ہیں، تم جانتی ہو تم جیسی بدتمیز نکچڑی لڑکی سے بات کیے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں کرنی تمہارے ساتھ کوئی دوستی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اب تمہیں یاد آ رہا ہے، یہ نہیں کہ اپنی غلطی پہ اپنی بات پہ معافی مانگو۔ کہنے لگا دیکھو غلط بات کا ذکر مت کرنا، غلط بات کا ذکر ہوگا تو حیدر کا ذکر ہوگا، حیدر کا ذکر ہوگا تو مجھے آگ لگ جائے گی، اور آگ لگے گی تو غصہ آئے گا، اور غصہ آئے گا تو پھر میں کچھ بھی کہہ جاؤں گا، کچھ بھی کہہ جاؤں گا تو تمہیں برا لگ جائے گا، اور میں تم سے لڑ کے دبئی نہیں جانا چاہتا۔
زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کے اس نے مصافحہ کیا. کہنے لگا میں تم سے راضی بازی ہو کے جانا چاہتا ہوں. کیا پتہ جہاز کریش ہو جائے اور میں. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. یہ ایک بالکل بے ساختہ عمل تھا. جو وہ کہنے والا تھا وہ میں سن نہیں سکتی تھی. میرا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا. میں نے کہا خبردار اس سے آگے کچھ بھی کہا تو. یہ کہہ کے میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا. وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا. پھر مسکرانے لگا. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے بائے، کچھ دن میں آ جاؤں گا، اگر اداس ہو تو کال کر سکتی ہو. میں نے کہا میری جوتی کرے گی تمہیں کال، میں تمہیں مس بھی نہیں کروں گی. کہنے لگا میں تو بہت کروں گا. پھر چلا گیا. ان دنوں میں نازش کے ساتھ زیادہ بیٹھ رہی تھی. ایک بار حیدر آیا تو میں حیران رہ گئی. میں نے کہا کہاں تھے تم اتنے دن سے، نہ کوئی اتا پتا، کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگا شکر ہے تم نے میری غیر موجودگی کو محسوس کیا. میں نے کہا ظاہر سی بات ہے تم ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہو، نہیں آؤ گے تو کمی تو محسوس ہوگی. میں نازش کے ساتھ ہی کھڑی اس سے باتیں کر رہی تھی. وہ مسکرانے لگا. کہنے لگا گاؤں گیا تھا، یہاں تو ہاسٹل میں رہتا ہوں، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. میں نے کہا اچھا اب کیسی طبیعت ہے تمہاری امی کی؟ کہنے لگا اب ٹھیک ہے، اسی لیے تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ تمہارے علاوہ میری کسی بھی لڑکی سے خاص بات چیت نہیں ہے، اور تم تو جانتی ہو ہماری کلاس میں لڑکے زیادہ جینیس ہیں ہی نہیں میرے علاوہ. اس لیے سوچا تھا کہ تم سے کانٹیکٹ رکھوں گا تاکہ تم مجھے بتا سکو کہ کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے کیا یا کیا نہیں. امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور جانا بھی ضروری تھا، لیکن کچھ دیر پھر وہ چپ رہا. پھر کہنے لگا اس دن میس سا کریٹ ہو گیا تھا، اس لیے پھر میں نے کلاس کے نکمے لڑکوں سے ہی رابطہ رکھا. میں نے کہا تم میرا نمبر لے لو، تمہیں مجھ سے جو پوچھنا ہو پوچھ لیا کرنا. کہنے لگا پہلے اپنے مالک سے اجازت لے لو، اسے کوئی اعتراض نہ ہو. لگ رہا تھا کہ ماہر کے رویے سے بہت دل برداشتہ ہوا ہے. میں نے ہنس کے بات ٹال دی. میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، اس کا دماغ ایسے ہی آؤٹ ہوتا ہے، پاگل ہے وہ، چھوڑو اسے، بچپن سے ایسا کرتا آ رہا ہے، میں اس کی باتوں کو نوٹ نہیں کرتی. میں نے اپنا نمبر اسے دے دیا. کہنے لگا بہت شکریہ، یہ کہہ کے چلا گیا. نازش کہنے لگی کافی جینیس اسٹوڈنٹ ہے. میں نے کہا ہاں میں نے اس کے ساتھ پروجیکٹ پہ کام کیا ہے اور پتہ ہے میری نالج میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. کہنے لگی افق تم سے ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا ایک نہیں 2 پوچھو 3 پوچھو. کہنے لگی تمہارے نزدیک ماہر کی کیا اہمیت ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، ایسی فضول سا انسان ہے. کہنے لگی میں مذاق نہیں کر رہی، ایسے پوچھ رہی ہوں کیا تم اسے پسند کرتی ہو؟ میں نے برجستہ حیرت سے نازش کی طرف دیکھا. میں نے کہا اس کے اندر پسند کے لائق کوئی چیز ہے؟ بس میرا بچپن کا دوست ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. کہنے لگی پکا اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ میں نے کہا کیا لکھ کے دوں تمہیں؟ کیوں کیا بات ہے؟ کہنے لگی مجھے وہ اچھا لگنے لگا ہے. میرے لیے یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا. میں نے کہا کیا کہا تم نے؟ اس اسٹوپڈ انسان میں تمہیں ایسا کیا اچھا لگا؟ مجھے حیرت ہوئی تھی. وہ مسکرانے لگی. کہنے لگی میں اس سے بہت محبت کرنے لگی ہوں، لیکن میں نے سوچا میں تم سے پوچھ لوں. میں نے کہا میرے نزدیک ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سن کے نازش کے چہرے پہ ایک الگ ہی خوشی اور چمک تھی. پھر وہ مجھ سے ماہر کی ہی باتیں کرتی رہتی تھی، بہت محبت کرتی تھی اس سے. کہتی تھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ مجھے کسی سے اتنی بھی محبت ہو سکتی ہے. میں نے کہا میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس بے فضول انسان سے تم جیسی لڑکی محبت کر سکتی ہے. بہرحال اچھی بات ہے، لیکن دیکھو زیادہ سر پہ مت چڑھانا اسے، سدھار کے رکھنا اسے. یہ احساس دلاؤ گی نا کہ تم اسے محبت کرتی ہو اور بہت زیادہ کرتی ہو تو دماغ خراب ہو جائے گا اس کا. ویسے بھی مردوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اگر لڑکی خود سے اظہار کر دے. کہنے لگی اگر میں تم سے کچھ کہوں تو مانو گی کیا؟ میں نے کہا کہو نازش کیا کہنا ہے؟ کہنے لگی میں چاہتی ہوں تم اس سے کہو کہ میں اسے پسند کرتی ہوں، میں خود سے نہیں کہنا چاہتی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں اس سے بات کر لوں گی، بلکہ اسے تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ اتنی پیاری لڑکی اس سے محبت کرتی ہے.
میں نے نازش کا ہاتھ پکڑ کے دبایا تھا۔ کہنے لگی اگر اس نے انکار کر دیا نا تو شاید میں جی نہیں پاؤں گی۔ بڑی اداسی سے، دل گرفتگی سے اس نے کہا تھا۔ میں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو، اتنا بھی کوئی خاص نہیں ہے وہ۔ کہنے لگی میرے لیے بہت خاص ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ اسے اعتراض ہوگا، تم اتنی پیاری ہو، اتنی اچھی ہو۔ چند دنوں بعد ماہر دبئی سے واپس آ چکا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد میرے گھر پہ، میرے کمرے میں میرے سر پہ موجود تھا۔ میں نے کہا تم آ بھی گئے؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ کہنے لگا کیا مطلب پتہ نہیں چلا؟ پورے 8 دن بعد آیا ہوں۔ میں نے کہا مجھے لگا جیسے 8 گھنٹے بعد ہی آ گئے ہو اور پھر سے میرے سر پہ سوار ہو گئے ہو۔ کہنے لگا مجھے تو یہ دن بالکل صدیوں کے برابر لگے، تم بہت یاد آئیں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ چاکلیٹ لائے ہو میرے لیے؟ کہنے لگا ہاں، اور اس بار تمہارے لیے ایک خاص چیز لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا کیا خاص چیز؟ چھوڑو مجھے پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم مجھے یہ بتاؤ چاکلیٹ کہاں ہے؟ اس نے ایک چاکلیٹ کا شاپر میرے ہاتھ میں پکڑا دیا جس میں کافی زیادہ چاکلیٹس تھیں۔ میں نے کھول کے کھانی شروع کر دی۔ کہنے لگا تھوڑی تھوڑی آنٹی کے ساتھ لگ کے کوکنگ بھی سیکھا کرو، پتہ ہے مجھے چاکلیٹ کیک بہت پسند ہے۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ کہنے لگا بنانا سیکھ لو نا میرے لیے۔ میں نے کہا منہ دھو کے نہیں آئے ہو، ایویں اونٹ پٹانگ بولتے رہتے ہو۔ میں کیوں تمہارے لیے کیک بنانا سیکھوں، کوکنگ سیکھوں؟ کہنے لگا سیکھنی تو پڑے گی۔ اچھا میں نے آنٹی سے پرمیشن لے لی ہے، چلو میرے ساتھ رات کا ڈنر میری طرف سے۔ میں نے کہا آج تو بڑی مہربانی دکھا رہے ہو، خیر تو ہے، کہیں کسی نئی لڑکی سے فلرٹ تو نہیں کر لیا؟ مجھے اپنے کوئی قصے کہانیاں تو نہیں سنانا چاہتے؟ کہنے لگا نہیں، اس بار ایک لڑکی سے سچ مچ کا عشق کیا ہے۔ اس کی بات سن کے میں مسکرانے لگی۔ مجھے لگا شاید آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے اور وہ نازش کا ذکر کر رہا ہے۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا۔ میں نے جب امی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی ہاں ہاں چلی جاؤ۔ ویسے بھی بچپن سے وہ ماہر کو جانتی تھی۔ میں اس کے ساتھ ہی ریسٹورنٹ میں گئی۔ کہنے لگا آج آرڈر تم کرو۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، اتنا بڑا دل تمہارا کہاں سے ہو گیا؟ بہرحال میں نے چکن پلاؤ منگوایا، ساتھ میں چکن ٹکا۔ مجھے دیسی کھانے پسند تھے اور اسے بھی۔ مجھے کبھی اس سے یہ نہیں پوچھنا پڑا تھا کہ تم کیا کھاؤ گے، کیونکہ ہم دونوں کے کھانے پینے میں چوائس سیم تھی، کلر بھی سیم پسند تھا۔ کھانا ہم نے ہنسی مذاق میں ہی کھایا۔ میں نے کہا تم سے ایک بات پوچھوں؟ کہنے لگا ہاں پوچھو۔ میں نے کہا تمہیں نازش کیسی لگتی ہے؟ اس نے ماتھے پہ بل ڈالے۔ کہنے لگا کیا مطلب کیسی لگتی ہے؟ جیسی ہے ویسی لگتی ہے۔ میں نے کہا ہے تو بہت پیاری، بے حد خوبصورت، معصوم، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ۔ کہنے لگا ہاں ایسی ہی ہے، پیاری ہے، اچھی ہے، مجھے بھی اچھی لگتی ہے۔ میں نے کہا آخر دل کی بات آ گئی نا تمہاری زبان پہ۔ میری بات سن کے کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا تم محبت کرتے ہو نازش سے۔ میری بات پہ وہ چپ سا ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے پہلے ہی پتہ تھا، آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے نازش تم سے بہت محبت کرتی ہے، کہتی ہے میں ماہر کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ یہ کہہ کے میں ہنسنے لگی، لیکن وہ نہیں ہنسا، بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے حیرت ہوتی ہے، تم جیسا اسٹوپڈ انسان کسی کو اچھا لگ سکتا ہے؟ دیکھو نازش بہت اچھی لڑکی ہے، اسے بہت خوش رکھنا اور انف دیٹس انف۔ افق یہ تم کیا بکے چلے جا رہی ہو؟ بہت غصے میں تھا۔ میں چپ سی ہو گئی۔ کہنے لگا تمہیں کس بے وقوف نے کہا ہے کہ میں نازش سے محبت کرتا ہوں؟ مجھے اس کے غصے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا تو اور کس کے عشق کی داستان سنانے کے لیے تم مجھے یہاں لائے ہو؟ اچھی خاصی لڑکی تو ہے، کیا برائی ہے اس میں؟ کہنے لگا سیریسلی افق تم نہیں جانتی، پتہ نہیں اس کے لہجے میں ایسا کیا تھا۔ میں نے کہا میں نہیں جانتی۔ کہنے لگا تمہیں نہیں پتہ میں کس سے محبت کرتا ہوں، کسے دیوانوں کی طرح چاہتا ہوں؟ میں نے کہا مجھے کیا پتہ، دیکھو جتنے بھی افیئرز تم نے چلائے ہیں تم کسی کے ساتھ بھی سیریس نہیں تھے۔ کہنے لگا شٹ اپ، تمہیں کیا لگتا ہے میں ان لڑکیوں کے بارے میں سیریس ہوں گا جنہیں میں چند مہینے میں چھوڑ چکا ہوں؟ تم مجھے بتاؤ میری زندگی میں ایسی کون سی لڑکی ہے
جسے میں کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا، جسے بات کیے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ میرا دل دھک سے دھڑکا۔ کہنے لگا چپ کیوں ہو گئی؟ بولو نا، بچپن سے ابھی تک ایسی کون سی لڑکی ہے جو ابھی تک میرے ساتھ ہے؟ نہ اس نے مجھے چھوڑا ہے، نہ میں نے اسے چھوڑا ہے، اور نہ کبھی چھوڑنے کا سوچ سکتا ہوں۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں نازش سے محبت کروں گا؟ تمہیں نظر نہیں آتا افق؟ میں گم سم اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا مجھے تو لگا تھا تمہیں پتہ ہوگا، جتنی بے قراری میں تمہارے لیے دکھاتا ہوں، جتنی اہمیت میں تمہیں دیتا ہوں، تم میرے جذبات سے واقف ہوگی۔ کیسے انجان رہ سکتی ہو تم نے نازش سے یہ سن کیسے لیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے؟ تمہیں تو اس کا منہ توڑ دینا چاہیے تھا یہ سن کے۔ خدا کی قسم اگر کوئی لڑکا مجھ سے تمہارے بارے میں یہ کہتا تو میں غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچے ہوئے تھا۔ کہنے لگا میں جان سے مار ڈالتا اسے۔ پھر اس نے اپنی جیب میں سے مخملی ڈبیا نکالی۔ میں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے بارے میں اس انداز سے سوچ سکتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ڈبیا میں سے انگوٹھی نکال کے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے۔ کہنے لگا افق اپنا ہاتھ ادھر دو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا میں نے تمہارے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا۔ کہنے لگا تو اب سوچ لو، میں ویسے بھی موم سے بات کر چکا ہوں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، چند دن میں تمہارے گھر رشتہ لے کے آئیں گے۔ اپنا ہاتھ ادھر دے رہی ہو یہاں پہ یا میں زبردستی پکڑوں؟ میں نے اپنا ہاتھ اسے نہیں پکڑایا۔ وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا، میری گود سے میرا ہاتھ پکڑا، واپس بیٹھا، پھر میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی اور پھر میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہنے لگا کل جا کے نازش کو دکھا دینا۔ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ چلو جی 1 by 1 لائن میں کھڑے ہو کے حاضری لگواؤ۔ کون کون کہہ رہا تھا اس کہانی کو پڑھ کے کچھ ہوتا ہے کہ راہل اور انجلی کی یاد تازہ ہو گئی؟ مجھے ایک بات بتائیں، آج تک آپ کے ایسے تکے کبھی ٹھیک لگے ہیں؟ نہیں نا؟ تو پھر کیوں پہلی ایپیسوڈ پڑھ کے میری ساری محنت کا کریڈٹ آپ لوگ کاپی مٹیریل کہہ دیتے ہیں، میرا دل توڑ دیتے ہیں؟ پوری کہانی پڑھ کے بتایا کریں کہ وہ فلمی سٹوری اچھی تھی یا آپ کی پاکیزہ کی۔ اللہ حافظ۔